سر زندگی میں سکون پانے کے لیے اور فقیری میں بادشاہوں والی زندگی گزارنے کے لیے نا اللہ کی ذات پر یقین بہت ضروری ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے موسم خزاں میں، پتجھڑ کے موسم میں سوکھے درختوں کو دیکھا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ جب وہ خزاں کا موسم آتا ہے تو درخت بالکل سوکھ جاتے ہیں، ان کی ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، پتے جھڑ کر کے زمین پر آ جاتے ہیں، وہ بالکل ڈنڈے ہو جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ آکسیجن دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر چڑیوں کو، پنچھیوں کو بٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ سہارا دے رہے ہوتے ہیں۔ سر وہ گرتے نہیں ہیں، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ تیز آندھیوں میں نا اپنی مضبوطی کے ساتھ جڑ پر وہ کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ آج اگر خزاں کا موسم آیا ہے تو کل فصل بہار بھی آئے گی۔ آج اگر پتے جھڑ کر کے زمین پہ گر گئے ہیں، ٹہنیاں خشک ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ ایک دن ہمیں ہرا بھرا بھی کرے گا۔ ان کو یقین ہوتا ہے سر، اس لیے وہ تیز آندھیوں میں بھی نا، طوفانوں میں بھی سینہ تان کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سر اللہ کی ذات پر یقین کرنا سیکھیے، اس پہ بھروسہ رکھیے۔ میں کہتا ہوں زمانہ دشمن ہو جائے، دنیا ساتھ چھوڑ دے، آپ کے پاس سب کچھ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، پھوٹی کوڑی بھی نہ بچے نا، کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر دل اندر سے بڑا غنی ہوگا۔ آپ کو ایک سکون اور ایک اطمینان حاصل ہوگا سر، آپ کی زندگی میں اضطراب اور بے چینی نہیں ہوگی کبھی۔ ہم لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، مگر اس کی ذات پر اس طرح یقین نہیں رکھتے نا جس طرح ہمیں آپ کو رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ بولتے بہت ہیں، کہتے زیادہ ہیں، مگر وہ یقین نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ اب دیکھیے وہ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ کا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک چرواہا تھا، وہ روزانہ جو ہے اپنی بکریاں ندی کے اس پار چرانے کے لیے لے جاتا تھا، کیونکہ اندر جو ہے کوئی چراگاہ نہیں تھی، تو اس کو بکریاں چرانے کے لیے بیچ میں ندی پڑتی تھی، ندی کے اس پار لے جانا پڑتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ندی پار کرانے کے لیے اس کو کشتی روزانہ خریدنی پڑتی تھی، اور پھر جو ہے ان کشتیوں پہ اپنی بکریوں کو اور خود سوار ہو کر کے اس پار جانا ہوتا تھا۔ تو روزانہ اس کا کرایہ لگتا تھا، جانے کا بھی آنے کا بھی، اس طرح اس بیچارے کا غریب تھا تو اس کو بھاری پڑتا تھا۔ ایک دن وہ جو ہے اپنے قصبے کے امام صاحب کے پاس گیا، چونکہ امام صاحب بڑی اللہ والی باتیں ہماری آپ کی طرح اللہ کی ذات پہ بھروسہ، یقین وغیرہ وغیرہ ساری باتیں وہ بتایا کرتے تھے، صاحب گفتار تھے وہ۔ تو وہ امام صاحب کے پاس گیا اور جا کر کے ان سے کہا کہ سر ہم جو ہے روزانہ اپنی بکریاں ندی کے اس پار چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، اور کوئی راستہ ہے نہیں، ظاہر سی بات ہے ان بکریوں کو اس پار لے جانے کے لیے اور مجھے خود جانے کے لیے ہمیں کشتی روزانہ خریدنی پڑتی ہے، اس کا کرایہ دینا پڑتا ہے، جانے کا الگ، لانے کا الگ۔ تو اس طرح مہینے میں ہمارا اگر اکٹھا کریں تو کافی پیسہ جو ہے یہ کرائے میں چلا جاتا ہے۔ تو سر کوئی اپائے بتائیے کہ جس سے ہم جو ہے ایسے ہی ندی پار کر جائیں اور ہمارا پیسہ نہ لگے، ہمارے کرایہ نہ دینا پڑے۔ تو مولانا صاحب اندر ہی اندر ہنسے اور کہا اس جاہل کو ہم کیا سمجھائیں، اب ندی پار کرنے کے لیے کون سا راستہ ہم اس کو بتائیں، ظاہر سی بات ہے کشتی ہی خریدنی ہوگی ہے وہ۔ تو وہ ایسے ہی جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا کر، تو جب بھی جانا ہوا کرے یا آنا ہوا کرے نا، تو ندی میں بسم اللہ پڑھ کر کے قدم رکھ دیا کر، اور جو ہے اپنی بکریوں کو ہانک دیا کر، نہ تو ڈوبے گا نہ تیری بکریاں ڈوبیں گی، بسم اللہ کی برکت سے۔ کہتے ہیں بندہ صاحب یقین تھا میرے بھائی، اس نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی اور یقین کر لیا۔ اب روزانہ وہ کیا کرتا، اپنی بکریاں لے جا کر کے ندی کے کنارے کھڑی کرتا اور بسم اللہ پڑھتا اور سب کو ہانک دیتا، خود بھی ندی میں اتر جاتا، بکریاں بھی ندی میں چلتی ہوئی چلی جاتی اور خود بھی ندی میں چلتا ہوا چلا جاتا، نہ خود ڈوبتا نہ کوئی بکری ڈوبتی۔ اسی طرح ادھر سے آنا ہوتا
उधर से भी बिस्मिल्लाह पढ़ करके खुद भी उतर जाता, बकरियों को भी हाँक देता। अब रोजाना उसका यही मामूल हो गया। एक दिन इमाम साहब जो मौलाना साहब थे, साहिब गुफ्तार, वो जो है उनको भी अपने घर जाना था और शाम हो चुकी थी, सूरज गुरूब हो चुका था। शाम होने के बाद जो है, ये कहते हैं पहले रिवाज था, आज भी शायद हो, हमने तो देखा नहीं कभी, कि सूरज गुरूब होने के बाद या शाम होने के बाद जो है, ये जो कश्ती वाले होते हैं मल्लाह, ये अपनी कश्तियाँ उलट देते। उलटने का मतलब ये कि अब ये कश्ती, आज सफ़र बंद हो गया, अब ये नहीं चलेगी, जब कल सुबह नया दिन निकलेगा, सूरज तुलू होगा, तो फिर ये कश्ती सीधी की जाएगी और फिर सफ़र का आगाज़ होगा। तो मौलाना साहब शाम हुई तो ये नदी के किनारे पहुँचे तो देखा सारी कश्तियाँ उल्टी पड़ी हुई हैं। तो अब ये बड़े परेशान हुए और बड़े हैरान थे, इधर उधर देख रहे थे, सोच रहे थे मैं कैसे नदी पार करूं। उधर से वो बकरियों का चरवाहा जो था, वो अपनी बकरियां लेकर के और गाता हुआ मस्ती में आ रहा है। उसने मौलाना साहब को बहुत परेशान देखा तो उसने पूछा कि सर आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या मामला है? तो मौलाना साहब ने कहा देखा नहीं, ये सारी कश्तियाँ उलट दी गई हैं और मुझे उस पार जाना है, तो वही मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे जाऊँगा, और मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है, आज उस पार घर जाना है। तो मैं यही सोच करके परेशान हूँ कि मैं कैसे जाऊँ। तो बकरी का चरवाहा हंसा और उसने कहा सर आपने मुझे खुद रास्ता बताया और खुद कह रहे हैं कि मैं कैसे जाऊँगा, ये मतलब आप क्या कह रहे हैं? तो मौलाना साहब ने कहा मैंने क्या बताया? उसने कहा कि आपने ही तो कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ करके उतर जाओ नदी में और जो है पार कर जाओगे, नहीं डूबोगे। तो मैं तो रोजाना ऐसे ही करता हूँ, तो आप भी पढ़िए ना बिस्मिल्लाह और चलिए। तो मौलाना साहब तो अंदर ही अंदर थोड़ा सा डगमगाए, मगर फिर भी आपने उसको ये अमल बताया था और उसने किया, वो बिस्मिल्लाह पढ़ा और अपनी बकरियों को हाँका, खुद भी उतरा और चलने लगा। तो मौलाना साहब ने भी उसके पीछे बिस्मिल्लाह पढ़ कर के नदी में कदम रखा। जैसे ही कदम रखा, थोड़ी दूर चले, पानी की गहराई में पहुंचे तो डूबने लग गए। वो तो आगे निकल चुका था, वो पीछे पलट करके आया और इनको डूबता देखा तो जल्दी से इनको अपने कंधे पे लादा और ले जाकर के उधर साहिल के उस पार उतारा मौलाना साहब। और फिर कहा कि सर मुझे ताज्जुब हो रहा है, आप ही का ये बताया हुआ अमल है, मैं करता हूँ, मैं तो पार चला गया, मगर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ करके कदम रखा तो आप डूबने लग गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मौलाना साहब ने एक ठंडी सांस ली और नज़रें झुका करके बोले यकीनन ये मेरा ही बताया हुआ अमल है। बिस्मिल्लाह पढ़ के तू भी नदी में उतरता है, बिस्मिल्लाह पढ़ करके मैंने भी नदी में कदम रखा था, मैं भी उतरा था, मगर जिस यकीन के साथ तू बिस्मिल्लाह पढ़ता है ना, मेरे पास वो यकीन नहीं है। सर ज़िंदगी में अल्लाह की ज़ात पर यकीन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि किसी ज़माने में सूखा पड़ गया था, कहत साली पड़ गई थी, सारी फसलें बर्बाद हो गईं, चौपाए मरने लगे और सारी चीज़ें सूख गईं। तो लोगों ने कहा कि चलो नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, अल्लाह से बारिश की दुआ करते हैं, वो हम पे अब्र रहमत बरसाएगा। तो लोग नमाज जुमा पढ़ने के बाद जो है वो मैदान में गए और वहाँ पर नमाज इस्तिस्का पढ़ी, अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ा गिड़ा करके लोगों ने दुआएं की, मगर बारिश नहीं हुई। उन्होंने दूसरे हफ्ते जा कर के नमाज पढ़ी और दुआएं की, मगर फिर भी बारिश नहीं। तीसरे हफ्ते, 3-4 हफ्ते उन्होंने नमाजें पढ़ी, दुआएं की और जो है तौबा किया, मगर बारिश नहीं हुई। चौथे हफ्ते ना फिर उन्होंने प्लान बनाया कि चलो फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, वो रहम करेगा, बारिश बरसाएगा। तो एक बंदा घर से नमाज के लिए निकल रहा था, तो उसके बच्चे ने भी कहते हैं कि उसने कहा कि मैं भी चलूँगा। तो ये बाप और बेटा जब निकलने लगे नमाज इस्तिस्का के लिए मैदान की तरफ, तो बेटे ने कहा अब्बा 1 मिनट मैं छाता ले लूँ, छतरी ले लूँ, ताकि उधर से आते वक्त जब बारिश हो तो हम भीगते हुए ना आए, हम छतरी की आड़ में आए। तो बाप हंसने लगा, कहा बेटा हम लोग 3 हफ्ते से नमाज इस्तिस्का जा कर के पढ़ रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं, मगर बारिश नहीं हो रही है और तुम छाता लेकर के चल रहे हो।
تو بیٹے نے کہا کہ ابا ہم تو اللہ سے مانگنے جا رہے نا، تو اللہ سے مانگنے جائیں گے تو اللہ تو ہمیں دے گا، تو وہ بارش برسائے گا نا، تو ہمیں چھاتا لے کر کے چلنا چاہیے۔ بیٹے کا یقین، بیٹے کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ، کہتے ہیں لڑکا اس بار چھتری لے کر کے نکلا تھا، جا کر کے لوگوں نے میدان میں نماز استسقاء پڑھی، ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ جھماجھم بارش شروع ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے لوگ جا کر کے صرف دعائیں مانگتے، گڑ گڑاتے اور اللہ سے بارش کی دعا تو کرتے، مگر ان کے دل میں وہ یقین نہیں ہوتا تھا جو اس بچے کے دل میں یقین تھا کہ اللہ دے گا ہی دے گا۔ بچے کا یقین یہ تھا کہ وہ گھر سے چھاتا لے کر کے نکلا تھا کہ ادھر سے آئیں گے تو بارش میں بھیگتے ہوئے ہی آئیں گے، اللہ ضرور ہمیں بارش عطا کرے گا۔ اللہ نے اس یقین کے صدقے اس بچے کو اور پوری قوم کو بارش عطا کر دی۔ سر اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے۔ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، مصلی پہ بیٹھ کر کے گڑ گڑاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر سر ہماری دعائیں جلدی جو قبول نہیں ہوتی نا، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل میں وہ یقین نہیں ہوتا ہے جو کما حق ہونا چاہیے۔ ایک بندہ تھا، اس کو کسی بابا نے بتایا کہ بہت پریشان تھا، بہت ادھر ادھر دوڑ رہا تھا، دوڑ بھاگ کر رہا تھا، مگر اس کی پریشانی حل نہیں ہو رہی تھی، تو کسی نے بتایا کہ یار تو ذکر و اذکار کر، کچھ جو ہے اللہ رسول کا نام لے اور دعائیں کر، تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ بندہ اللہ اللہ کرنے لگا اور کہتے ہیں 6 مہینے گزر گئے، مگر اسے کچھ ملا نہیں جو وہ مانگ رہا تھا۔ تو ایک دن ایک بزرگ بیٹھ کر کے وہ ذکر کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا ذکر جو کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے جو مانگتا ہے دیتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے۔ تو بندہ جلا کٹا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو، 6 مہینے سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں مگر ابھی تک تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو بابا بولے اچھا 6 مہینے سے کر رہا ہے ذکر؟ کہا ہاں۔ کہا کچھ بھی نہیں ملا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر بھی تو کر رہا ہے؟ کہا ہاں 6 مہینے سے کر رہا ہوں۔ تو بابا نے کہا نادان، 6 مہینے سے اس کریم نے اپنا پاک نام لینے کی تجھے توفیق بخش رکھی ہے، اتنی بڑی دولت عطا کر دی اور تو کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں ملا۔ نادان، الذاکر کالواقف علی الباب، اللہ نے تجھے اگر اپنا نام لینے کی اور اللہ اللہ کرنے کی توفیق دے دی ہے نا، تو یہ جو ذاکر ہوتا ہے، جو اللہ کا نام لینے والا ہوتا ہے، گویا اللہ کے در رحمت تک وہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے در تک پہنچ گیا ہے، بس دروازہ کھلنے کی دیر رہ گئی ہے۔ تو یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اپنے رب کا نام جپتا جا، اس کا ذکر کرتا جا، اللہ کسی نہ کسی دن کرم فرمائے گا، وہ تجھے ضرور عطا کرے گا۔ ہم لوگ بہت جلدی کر جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہم نے وہ جیسے بیویاں ہوتی نا کہ صبح فرمائش کی شام تک کی ان کی فرمائش پوری ہونی چاہیے، وہ چیز حاضر ہونی چاہیے، یہی معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ادھر دعا مانگی اور ادھر ہماری ہر دعا ہر مراد پوری ہونی چاہیے۔ سر جلد بازی نہیں، ہم یہ فطرت ہے چونکہ انسان کی ہے نا، قرآن میں فرمایا نا عجولہ، اس کے لیے ہمارے آپ کے لیے انسان کے لیے جو لفظ آیا عجولہ، یہ بہت جلد باز ہے، یہ فوراً جو ہے نتیجہ چاہتا ہے، یہ فوراً جو ہے اس کا پھل دیکھنا چاہتا ہے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی اللہ کے یہاں ایک ضابطہ ہے میرے بھائی، اس ضابطے کے تحت ہی وہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے نا جب اللہ سے کچھ مانگنا ہو، مانگیں، دعا کریں، اور اگر ملنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، کچھ دیر ہو جائے نا، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس پر سے یقین نہیں اٹھانا چاہیے، اس کی ذات سے بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے۔ سر آپ یقین کے ساتھ اس سے مانگتے جائیں، اس سے دعائیں کرتے جائیں، تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے مگر وہ دعا رد نہیں کرتا، وہ دیتا ضرور ہے، وہ عطا ضرور کرتا ہے۔